جناب اسد منظور بٹ صاحب کو سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سر آئے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پریزیڈیم اور میرے سینئر دوستوں اور ساتھیوں اور میری وکلا بہنوں، ابھی میرے دوست سے بات کہہ رہے تھے کہ اس کام میں جہاں رول آف لاء کی بات ہوگی وہاں وکلا کا رول ہوگا، اور میرے ایک دوست نے کہا کہ تحریک چلانی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے 2007 والی تحریک میں آغاز کیا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے خود یہ طے کیا تھا کہ یہ تحریک اب اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ملک میں رول آف لاء مکمل نہیں ہو جاتا۔ ہمارا پہلا فیز وہ تھا۔ اب پہلے فیز میں آپ نے ججز کو دوسرے اداروں سے بچا کے ان کے واپس کمروں میں بٹھایا۔ اب آپ کا وہ دور شروع ہو گیا ہے کہ ان کو کمروں میں بیٹھنے کی تمیز بھی سکھائی جائے، کہ آپ نے اس قوم کے ٹرسٹ کو جو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے، وہ آنیسٹ ٹرسٹ، وہ ورجن ٹرسٹ، وہ انصاف اور عدل جو آپ کا قرآن کہتا ہے، جو آپ کا معاشرہ کہتا ہے، جو گلی محلے کے اندر عام انسان بس رہا ہے اور جس کو یہ تسلی ہے کہ آج رات سوؤں گا تو کوئی رات کو مجھے میری بیوی بچوں کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا، ایسا پاکستانی عوام کا عام بندہ بھی اور سمیت ہم وکلا بھی جس انصاف اور عدل کی ہم بات کرتے ہیں اس کی تکمیل تک انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ بار اور بینچ کے اندر اگر بینچ کمزوری محسوس کرے گا تو بار اپنی باری لے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جتنے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، یہ آج کی خوبصورت باتیں اس حال کے اندر ہیں۔ اگر آج میں سمجھتا ہوں رول آف لاء میں سینیارٹی کا آپ نے ایک فلسفہ بتایا کہ جناب یہ جو ایلیویشن ہے دس از ڈفرینٹ فرام پروموشن، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے چیزوں کے نام رکھ دیے ہیں، جس کی پروموشن ہوتی ہے یا جس کی ایلیویشن ہوتی ہے تو وہ کون سی دکان سے جا کے مٹھائی کا ڈبہ خریدتے ہیں؟ ایلیویشن والی دکان سے خریدتے ہیں یا پروموشن والی دکان سے خریدتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے ہیں، آپ نے لوگوں کو چکر دینے کے لیے کہ نہیں اس کو میں اس لیے رکھتا ہوں یہ جج کا بیٹا ہے اور چونکہ یہ ایلیویشن ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھنا۔ آپ ہمیں یہ غلط رنگ نہ دکھائیں۔ ہم یہاں وکلا آتے ہیں، ہمارا پنجاب بار کونسل میں لائسنس ایک جیسا ہوتا ہے، ہمارا 2 سال بعد ہائی کورٹ میں لائسنس بنتا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا، کوئی لائر سن کی بنا پہ 2 کیس زیادہ الاٹ نہیں ہوتے، اور کوئی ججز کے بیٹے ہونے کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ کیس مارک نہیں ہوتے۔ جب وکلا کا پروسیس سموتھ ہے تو ججز کا پروسیس بھی سموتھ ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس ملک میں جب تک ڈسکریشن کی پاور کو کم سے کم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ شیطانیاں جاری رہیں گی۔ آپ نے سنا کہ ایک گاؤں میں مولوی صاحب نے تقریر کی کہ جو یہ حرکتیں کرے گا اس کا مداوع کے لیے حل کے جتنی روٹیاں بانٹنی پڑیں گی۔ تو ایک بندے نے سامنے سے کہا جناب وہ بات آپ کی درست ہے، تو یہ کام آپ کے بیٹے نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر حال لمحہ پالو۔ یعنی یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں یہ ختم کریں۔ اگر کوئی عام شخص کرے گا چاہے جج کا بیٹا کرے گا، اس کا قانون کے مطابق وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اب میرے ایک دوست نے ذکر کیا کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ آپ کی کون سی باتیں ایسی ہیں جو آپ نے درجہ بدرجہ لکھی ہوئی ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں جس بات کی نگیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو امینڈمنٹ چاہیے۔ جس بات میں کوئی نگیشن نہیں ہے، کوئی پروہیبشن نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ٹروتھ سینس میں اور فیئر سینس میں وہ ہوگی جو پبلک کے فائدے میں ہوگی۔ اس کے لیے کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ول کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر جرأت ہونی چاہیے، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور سچ کو سچ کہنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ملک میں، پورے پاکستان میں وکلا برادری اس پوائنٹ پہ متحد ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرے جس دوست نے کہا میرا ڈائسینٹک ویو ہے، ڈائسینٹک ویو میں نہیں سمجھتا اس کو، میں سمجھتا ہوں نے آپ کو راستہ بتایا کہ یار ملک میں رول آف لاء کے لیے آپ کو ساری قوتوں کو متحد کر کے، پارلیمنٹ کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو یہ کہتی ہیں ملک چلا کے دکھائیں گے ان کو بھی، سب کو متحد کر کے یہ دوسرا راؤنڈ ہے۔ اس میں پوری قوم کو وکلا کے ساتھ مل کے پورے اس نظام کو درست کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ پہ میں آنریبل مسز جسٹس عائشہ ملک صاحب کا دل سے ریگارڈ کرتا ہوں، لیکن جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس پہ کوئی وائلیشن برداشت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کی جو یہ آج
پورے ملک میں جو اکٹھ ہو رہے ہیں، ہر بڑے شہر میں ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ملک میں رول آف لا کے لیے جو تحریک ہے اس کا دوسرا فیز شروع ہوگا، اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہونا چاہیے جو رائے بشیر صاحب نے دی ہے آج تجویز، اس کو ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، آج وہاں پہ وکلا کے نمائندوں کو اپنی رائے ٹھوک کے وہاں پہ دینی چاہیے، اور بالکل اس کے اوپر ریزائن کر کے باہر آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ پک اینڈ چوز اور فیورٹزم نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس ملک کے وسائل سے ججز کو پالنا ہے تو پھر وہ پلیں گے جن کو ہم اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے آنے والے وقت میں اپنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تمام دوستوں کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملک کے اندر جو عوام کی آواز ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ہاؤس کا اجلاس بھی بلایا ہے، وکلا کو متحد بھی کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب، تھینک یو ویری مچ۔